بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے جو وہ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کا پرسپیکٹو اس ٹیررزم پہ، انسرجنسی پہ، سیپریٹزم پہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ یار انوار، بلوچ کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ پاکستان ہے. کے ساتھ ایک پورا پیرافرنیلیا ہے آف اے نیریٹو وارفیئر جو کہ دیٹ از بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایون گلوبل. سر دست آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے، اگر فیکچولی ہم اس فریم ورک پہ ایگری کر جائیں کہ آپ کو ایک آرمڈ آرڈر کا سامنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو والا فارمولا رکھا، غالب آ گیا وہ بھی ایک آرمڈ آرڈر تھا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ آرمڈ آرڈر کو ایلیمنیٹ کرنے کی یا منیمائز کر کے ارریلیونٹ کر دیتے ہیں. ایک آپ کے پاس گورنیبل سپیس ہوتی ہے، ایک نان گورنیبل سپیس ہوتی ہے. نان گورنیبل سپیس میں ٹیررزم کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم پچھلے 20 سال سے ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں وہ ایویڈنس دے چکے ہیں کہ دیر از انڈیا وچ از اسپانسرنگ دا ٹیررزم ان سائڈ بلوچستان. انڈیا کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد انڈیا کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو گلوبل فریم ورک ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. جی پی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی یہ پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص اس کانٹیکسٹ میں ہونے والی ہے کہ ہم بلوچستان کے ایشوز کو بہت ڈیٹیل اور بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں، پاکستان کے فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. انوار الحق کاکڑ صاحب کا بھی تعلق بلوچستان سے ہی ہے، اور اس پوڈ کاسٹ میں، اس ڈسکشن میں ہم ان ڈیپتھ ڈائیو ان کریں گے آف وٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان بلوچستان، وٹ آر دا پاسبل سلوشنز. اور اس کے بعد اسی ویڈیو سیریز میں جو ہم کاکڑ صاحب کے ساتھ کریں گے اس میں ہم افغانستان کو بھی ڈسکس کریں گے، ہم لارجر جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور وہ کس طریقے سے پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. سر یہ آج کا جو ہماری ڈسکشن ہوگی دیٹ ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو بلوچستان، اور بلوچستان کی کیا ریالٹیز ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کا جینیسس کیا ہے، بلوچستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کیا ہے، یہاں پہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹیو ہیں، کون سی نہیں ہیں، چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اندر بلوچستان اور اس ریجن کا لارجر رول کیا ہے، پرابلمس کے سلوشنز کیا ہیں. لیکن ان تمام سیریس کویسچنز سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپارٹ فرام یور پولیٹیکل کریئر، اپارٹ فرام یو بینگ اے پولیٹیشین، آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے بلوچستان کے ساتھ؟ میرا ریلیشن شپ thousands of years old. I'm a continuation of last so many generations. کان میں ترزئی میرا گاؤں ہے اور قلعہ سیف اللہ کا یہ ضلع ہے، اور انگریز دور میں اس کو لور یورپ کہا جاتا تھا، اور بعد میں جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے اس کا یہ حصہ تھا. اور میرے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ ہی ہیڈ اے یونیک چانس ٹو گو ٹو ایف سی کالج لاہور بٹوین 1920 آنورڈ، 2030 کے بیچ میں آنورڈس ہوگا. ایئرز آر ناٹ ریکارڈڈ، وی آر ناٹ اویئر آف وچ ایگزیکٹ ایئر واز دیٹ. دین فرام دیر ہی وینٹ ٹو علی گڑھ، اور علی گڑھ سے واپسی پہ میر ہانس بخش بزنجو اور یہ اکٹھے ریاست کلات میں آئے، اینڈ ہی سروڈ ایز دا فیملی فزیشین ایز اے ڈاکٹر آف میر احمد یار خان ہو سائن ڈاکومنٹ آف ایکسیشن ود قائد اعظم محمد علی جناح. تو میرے دادا ان کے ذاتی مالج رہے. تو 3 نسلوں سے بلوچ پاپولیشن کے ساتھ، اور میں خود پشتون ہوں، میرا ایک تعلق رہا ہے. اور اس سے میری شاید ایٹ ٹائمز لوگوں کو بڑے میرے ریڈیکل ویوز لگتے ہیں، لیکن میرا سوشل کیپٹل جو ہے نا وہ ہمیشہ پوشیدہ رہا ہے. میری بلوچستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ، سوشل ایلیٹ کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ. میں وہیں اسکول میں گیا، وہیں پلا بڑا، سریاب روڈ اور برما ہوٹل، اگر میرے سننے والے سمجھ سکیں کہ کس طرح میرا اشارہ ہے، یہ ہماری نوجوانی کے جو ٹھکانے تھے، یہیں پہ ہم
دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو آئی تھنک سو بلوچستان از ان مائی سول. رائٹ. اچھا سر، اسی کانورزیشن کو اگر آگے لے کے چلیں، بلوچستان از ان یور سول، بلوچستان از دا سول آف پاکستان ایز ویل. وائی از بلوچستان دس امپورٹنٹ؟ اس بارے میں تو ہم ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، لیکن اس سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ ایک کلپ اگر ہم دیکھ لیں، اور یہاں پہ جیو پولیٹیکل اینگل انہوں نے بلوچستان کی ایگزسٹنس کو اور بلوچستان کے سارے ڈائنامکس کو دیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ ذرا ڈسکس کریں گے. اس کو پلے کر دیں. Baluchistan. You may have never heard of it, or maybe caught a glimpse of it in a Hollywood blockbuster, but the place is a hot destination for intelligence services from around the globe. Looking at its location, it's part of Pakistan, bordering Afghanistan and Iran. You may think, well, no surprise, dangerous place. But apart from being a dangerous place, Baluchistan is of big geopolitical importance, where major world powers have interests. Baluchistan is sitting at the crossroads of oil and gas pipelines coming from Central Asia, Iran, and elsewhere. The Iran-Pakistan pipeline, the Turkmenistan-Afghanistan, Pakistan-India pipeline. Not to mention that Baluchistan itself has its energy resources. Besides, its Gwadar port, and it's right here, is the access point of Chinese commercial shipping to the Indian Ocean and on to Africa. But all the violence. اچھا سر، یہ کلپ آپ نے دیکھا ہے، اس میں بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، آپ فرام بلوچستانس پوائنٹ ویو آپ کیسے اس امپورٹنس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا بلوچستان کی یہ جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس کا ذکر اس کلپ میں کیا گیا ہے، کیا یہ وجہ ہے اس وقت جو بلوچستان کے اندر ٹرموائل ہے؟ دیکھیں، نہیں، میں اس کو وجہ نہیں سمجھتا. یہ یقیناً فیکٹرز ہیں بٹ دس از ناٹ دا سول ریزن. اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کا قطعاً ہمیں یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ سینٹر آف یونیورس بلوچستان ہے، وچ اٹ از ناٹ. کیا ڈی ویلیو کر لینا چاہیے؟ نو، دیٹ از انٹرو اگین. اٹ از پارٹ آف اے مڈ سائز پاور، اور بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے جو وہ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے. ورنہ افریقن کانٹیننٹ پہ ایسے کئی ریسورس رچ ممالک اور خطے ہیں جو بلوچستان سے 100 گنا زیادہ ریسورسفل ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ریسورس کرس کی، کہ یہ میں نہیں، پوری بین الاقوامی دنیا اور اسٹیبلشڈ اسکالرز اس کو ریسورس کرس کہتے ہیں، کہ جہاں پر ویک مینجمنٹ ہوتی ہے، کمزور مینجمنٹ ہوتی ہے ریاستوں کی، معاشروں کی، وہاں پہ ایکسپلائٹیٹرز آتے ہیں اور ان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ریسورس ان کے لیے کرس بن جاتا ہے، بجائے اس کی کھیل کے لیے وہ کوئی ایسٹ بنتا ہے. بالکل. تو بلوچستان میں اگر یہ ریسورسز ہیں یا اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ اس طریقے سے ہے اور وہ بچا ہوا ہے، وہ برکت پاکستان کی ہے. رائٹ. وہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں، وہ ایڈوانٹیج پاکستان کی. میں میر حاصل بزنجو مرحوم کو یہاں پر ایک کنورسیشن میری ان کے ساتھ ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کا پرسپیکٹو اس ٹیررزم پہ، انسرجنسی پہ، سیپریٹزم پہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ مجھے کہتے تھے کہ یار انوار، بلوچ کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ ایک طرف ایکسپینشنسٹ پرشین امپائر ہے، دوسری طرف ایکسپینشنسٹ افغان ہے. یہ پنجابی قومیت اور سندھی قومیتیں یہ تو بڑے شرفاء میں سے ہیں، یہ ہمارے بہت ایز آؤٹ یا آسان شرائط پہ ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو بیسٹ پولیٹیکل آپشن ہے وہ ود ان پاکستان رہنا ہے. تو بلوچستان کی جو اہمیت ہے وہ ہے اس وجہ سے کہ وہ برقرار اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر آرمڈ پاکستان کا حصہ ہے، اور کسی باہر کے ولف کو، بیڑیے کو اس پہ اس طریقے سے نگاہ وہ نہیں ڈال سکتا. مطلب ریسنٹ ایگزامپل آپ وینزویلا لے لیں، لارجسٹ آئل ریزروز ان دا ورلڈ، بٹ دے could not
manage to protect their own president. تو جہاں پہ بھی آپ کے پاس ریسورس زیادہ ہوتا ہے اور نسبتاً آپ کمزور ہوتے ہیں، کم پاپولیشن ہوتی ہے، ملٹری اسٹرینتھ آپ کے پاس نہیں ہوتی، باقی جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھس ہیں وہ نہیں ہوتی، مینجمنٹ کی اسٹرینتھس نہیں ہوتی، تو آپ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. تو بلوچستان جو بچا ہوا ہے اس ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، وہ برکت دوبارہ میں کہوں گا کہ ایک مضبوط نیوکلیئر آرم پاکستان کی وجہ سے. اچھا سر، اف وی کین بریک اٹ ڈاؤن ٹو دا اٹامک لیول، بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یا ایک خاص پرسپیکٹو جس سے بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے ہمارے نیریٹو ڈومین میں بھی، کائنیٹک ڈومین میں بھی، اور دیر از جو دہشت گردی وہاں پہ BLA BRA یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک پورا پیرافرنیلیا ہے آف اے نیریٹو وارفیئر جو کہ دیٹ از بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایون گلوبل ٹو سم ایکسٹینٹ. سو ایٹامک لیول کے اوپر پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا چیز اوریجنیٹ کرتی ہے دہشت گردی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک ہے اس کی کازز، آپ اس کے جینیسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہے کہ اس کا سلوشن یا اس کا رسپانس میکانزم آپ کا کیا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو اختلاف آتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایون جو ریاست کے پرسپیکٹو سے بھی لوگ ہیں، دا وے یو اپروچ اے پرابلم، آپ کیسے اس پرابلم کو اپروچ کرتے ہیں اور اس کے ڈائگنوسس کس انداز میں کرتے ہیں، اس کے جینیسس کے ریزنز کیا سمجھتے ہیں. اگر وہ ڈائگنوسس آپ کا کریکٹ نہیں ہوگا، آئی ایم افریڈ کہ سلوشن کی طرف نہیں، آپ سلوشن کریں گے بھی تو غلط سلوشنز کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ کا ڈائگنوسس کریکٹ نہیں ہوگا. سر دست آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے، اگر فیکچولی ہم اس فریم ورک پہ ایگری کر جائیں کہ آپ کو ایک آرمڈ آرڈر کا سامنا ہے، اور وہ اس آرمڈ آرڈر کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ BLA BRA BLF مختلف نام ہے اس کے، اور دوسری طرف ایک آرمڈ آرڈر TTP کا بھی ہے. ایک آپ کے جغرافیہ کو بدلنا چاہتی ہے، دوسرا آپ کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے، لیکن دونوں نے وائلنس کے ٹول کا استعمال کیا ہوا ہے. وہ وائلنس ان کے پاس ٹول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس جغرافیہ کو تبدیل کر کے ایک نئی ریاست تشکیل دوں گا، یہ والی ریاست مجھے منظور نہیں ہے، میں نے بلوچ ایتھنیسٹی کو بنیاد بنا کے ایک نئی ریاست کی تشکیل کرنی ہے، اور اس کے خد و خال جو بھی ہوں گے، اس کا جو جغرافیہ ان کے ذہن میں ہے، اس میں ایک پاپولیشن ان کے ذہن میں ہے، اس میں ان کے پاس ان کے بین الاقوامی تعلقات کس طرح ہونے چاہیے وہ بھی ان کے ذہن میں ہے، وہ ہو سکتے ہیں، ڈویبل ہے، نان ڈویبل ہے. سب سے پہلے تو اس آرمڈ آرڈر کی جو ریپریزنٹیشن ہے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو ان کی وضاحت اور وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی وضاحت اور وکالت خود کر سکتے ہیں. تو جو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں، ڈیجیٹل سپیس میں ہیں، سوشل میڈیا میں ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں ہیں، اس کو بنیاد بنا کے آپ بات آگے کریں گے. ہم نے کیا کیا، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں اس آرمڈ آرڈر کا سامنا آیا یا ہوا، تو ہم سیلف ریشنلائزیشن کے پروسیس میں چلے گئے. ہم نے اپنے لیے سیلف ایکسپلینیشنز ڈھونڈنی شروع کی کہ یار کیوں لوگ اس طرح ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے کہا یار وہ اصل میں دیکھیں نا، وہاں سڑک نہیں بنی تو لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، پھر وہاں اسپتال بھی تو نہیں ہے نا، تو لوگوں نے تو پھر متاثر ہونا تھا. پھر ہمیں خیال آیا کہ وہاں پہ کاروبار بھی نہیں ہے. اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری ریزنز ہم دیتے جا رہے ہیں ایک وائلنٹ آرڈر کے لیے. اچھا، دوسری طرف دنیا میں بھی مختلف جگہوں پہ ایسا یونیک کام نہیں ہے کہ صرف پاکستان بلوچستان میں ہی یہ آرمڈ آرڈر کا سامنا ہوا ہے. پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار افریقن کانٹیننٹ پہ، ایشین کانٹیننٹ پہ، یورپین کانٹیننٹ پہ مختلف وائلنٹ آرڈر یا آرمڈ آرڈر کا جو پولیٹیکل پروجیکٹ ہے اس کا سامنا اور سینٹرل اتھارٹیز کو کرنا پڑا ہے. ایٹا اسپین میں، کیٹالونیا، بیسک کنٹری، پورا مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، پھر آپ سری لنکا، آپ نیپال، نارتھ ایسٹ آف انڈیا، پاکستان، افغانستان، کئی ایران، ہر جگہ پہ اس طرح کے، کہیں پہ اس کی ویریشن آف ڈگری ہے کہ وائلنس ذرا شدت کے ساتھ ہے، کہیں پہ کم ہے ضرور. اب یہاں پہ جو بنیادی باتیں میرے خیال میں سمجھنے والی ہے کہ آرمڈ آرڈر کو
آپ اس کی مینجمنٹ یا ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں, یا آپ اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو والا فارمولا رکھنا ہے کہ چھوٹا موٹا یہ بھی گرے ایریا میں رہتا رہے اور ہمیں بھی بڑا نقصان نہ دے. سو یو کین پرولونگ اٹ فار 10 years, 20 years, 40 years, 50 years. دوسرا آپ کے پاس یہ آپشن آتا ہے کہ وہ آپ پہ غالب آ جائے اور آپ مکتی بانی کی طرح ایسٹ پاکستان لوز کر جائیں. آپ پہ غالب آ گیا وہ بھی ایک آرمڈ آرڈر تھا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ آرمڈ آرڈر کو ایلیمنیٹ کرنے کی یا منیمائز کر کے ارریلیونٹ کر دیتے ہیں. اس حد تک اس کو آپ لے آتے ہیں کہ وائلنس کی کیپیبلٹی جو ہے اس کی امپلیکیشن یا اس کا امپیکٹ رہتا ہی نہیں. تو پہلے تو اپنا اسٹیٹڈ گول ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. کیا ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے؟ وہ بی ایل اے بھی رہ رہی ہے, بی ایل ایف بھی رہ رہی ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی رہ رہے ہیں, ایس پی صاحب بھی رہ رہے ہیں, کمانڈنٹ صاحب بھی رہ رہے ہیں, سارے لوگ ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں, ایک ہی گھاٹی سے پانی شانی پی لیتے ہیں اور دے آر کوائٹ اوکے ود دیٹ کہ ایک کو ایگزسٹنس موجود ہے. اور پاکستان اللہ کے فضل سے اس کو بھی نقصان جغرافیکلی نہیں ہو رہا, لیکن جو پنپنا تھا وہ پنپ بھی نہیں رہا. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجک پیرالسس کی حالت, پیرالسس ہے, ٹھیک ہے نا, ہر حوالے سے آپ کو پیرالسس, اسٹیل میٹ ہے, نہ ان کا جو اسٹیٹڈ گول ہے وہ اچیو ہو رہا ہے, نہ میرا جو اسٹیٹڈ گول ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. ایک یہ کیفیت ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت ہم ہیں. اور دوسرا ظاہر ہے وہی ہے کہ آپ اس کو ایلیمنیٹ کر دیں. جینیسز میں دو آرگومنٹس آتے ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی اکنامک ڈپرائیویشن کی وجہ سے, نان پرفارمنس آف دا گورنمنٹس کنٹینیویشن جو چل رہی ہیں ان کی وجہ سے. اچھا, اس میں شاید بسا اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو ریشنلائز یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں کہ یہ ریزن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک آپ کے پاس گورنیبل اسپیس ہوتی ہے, ایک نان گورنیبل اسپیس ہوتی ہے. نان گورنیبل اسپیس میں ٹیررزم کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی جو اسپیس ہے اس کو بہتر گورنیبل ہونی چاہیے. میرا صرف اور صرف ایڈیشنل آرگومنٹ اتنا ہوتا ہے کہ یہ کاز نہیں ہے, کاز آئیڈینٹی ہے. جب آغا عبدالکریم نے, جس کو یہ اپنا سو کالڈ فرسٹ انسرجنٹ کہتے ہیں, 1948 میں انسرجنسی بقول ان کے کہ وہ پہلی مرتبہ سٹارٹ ہوئی, تو اس وقت گورننس کے کون سے چیلنجز تھے جو کہ پورے پاکستان میں اس کی ذمہ داری بھی تھی, اور 8 مہینے میں اس نے گورننس کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا تھا. بالکل ٹھیک. اب وہ وائلنس اور جو اللہ نظر کا وائلنس ہے, اس کی ویریشن ڈگری آف ویریشن ہو چکی ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. آغا عبدالکریم کے دور میں نیٹو کا اور فارمر سوویت یونین کا اسلحہ نہیں تھا. کلاشنکوف موجود نہیں تھی, M16 موجود نہیں تھی. اسمال گیجٹس لیفٹ اوور آف دا US آرمی انٹو دا ہینڈز آف بیڈ ایلیمنٹس ان افغانستان نہیں تھا. ان کے دور میں 303 تھی, تو 50 آدمی, 60 آدمی, 30 آدمی وہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. آج ایکسیس ٹو اسمال آرمس بہت زیادہ ہو گیا. پاپولیشن گروتھ اور ڈیموگرافکس چینج ہو گئی ہیں, پاپولیشنز بڑھ گئی ہیں. ادھر گورنیبل اسپیس کا بھی ایریا وہ وجہ آ جاتی ہے. ان امپلائمنٹ بھی ہوگی, وہ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یوزولی ان امپلائمنٹ سے بھی زیادہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو اکیڈیمک اور پریکٹیشنرز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پیئر پریشر ان امپلائمنٹ سے زیادہ اثر ڈالتا ہے. ان امپلائمنٹ میں تو لوگ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, کاروبار شروع کر سکتے ہیں, محنت مزدوری کر سکتے ہیں. وائی ٹو بیکم اے ٹیررسٹ, وائی ٹو بی اے وائلنٹ. سو یہ جو ان امپلائمنٹ کا آرگومنٹ ہے نا, یہ بھی فلاڈ آرگومنٹ ہے میری نزدیک. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل. پیئر پریشر اس میں بہت ہوتا ہے. میرا کلاس فیلو BLA میں ہے, میں اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو گیا ہوں, اس نے اس کے خالہ زاد بھائی کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے, رومنٹسائز کر کے انسپریشن دی ہے. یہ ریکروٹمنٹ پروسیس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے میری نظر میں. اس میں رومانٹک پولیٹیکل پوئٹری آ جاتی ہے, میوزک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, بانڈنگ آ جاتی ہے, اور یہ تمام کے تمام ایک سو کالڈ نیشن اور نیشن ہوڈ کی آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا ہوا.
کہ یہ میری سرزمین ہے اور اس سرزمین پہ میں 5000 سال سے موجود ہوں اور میں اس کی کنٹینیویشن ہوں. اس کا فیصلہ بھی میں نے کرنا ہے, اس کو اقتدار میں حاکمیت بھی میرے سورینٹی میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور میرے اوپر جو اس وقت مسلط کردہ ریاست ہے وہ قابض ہے. یہ ان کا بیانیہ, اور آپ اس بیانیوں کو جو ان کا ہے اس کو چھوڑ کر کبھی کسی کو ناراض کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو خوش کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی سڑکوں کے حوالے خود دے رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں سوڈو انٹلیکچوئلز نے اس کو زیادہ کمپلیکس کر دیا. ایک سیدھی سادی سی بات تھی, ایک آرمڈ آرڈر ہے, اور اس آرمڈ آرڈر میں وہ جغرافیہ کو بدلنا چاہتے ہیں, اور اس جغرافیہ میں آپ کو وہ قابض کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں. اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ نے اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا ہے. ان کے پاس وہ ہسٹری شروع کرتے ہیں 11 اگست 1948 کو کہ ہم ایک آزاد ریاست تھے اور پاکستان نے آگے قبضہ کر لیا. اب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں کیا تھا؟ مطلب ہمیں اپنی تاریخ کا خود علم نہیں ہے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں ایک پیراماؤنسی رول کے تحت 565 پلس کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان کو انڈائریکٹلی رول کیا جاتا تھا, اور جو سیٹلڈ پروونسز تھے ان کو ڈائریکٹلی رول کیا جاتا تھا. جب ڈی کالونائزیشن کا لمحہ آیا, فیز آیا, تو یہ بحث چھڑ پڑی کہ جی اس کو ہم نے اگر ان کو سیلف رول سیلف گورننس کی طرف لے کے جانا ہے تو کیسے یہ ٹرانسفر آف پاور ہوگا. یہ ایک پوری تاریخ ہے, پوری جدوجہد ہے, کیبنٹ مشن ہے, مختلف کوئٹ انڈیا موومنٹ سے لے کے جو ہے نا کیبنٹ مشن تک پہنچتے رہے, تو بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں. اس بحث مباحثے میں پرنسلی اسٹیٹس نے بھی اپنے لیے ایڈوکیسی شروع کر دی کہ جناب اگر آپ جا ہی رہے, پہلے تو ہم آپ کو کہتے ہیں آپ نہ جائیں, آپ یہیں رکے رہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ ہے, اب کیوں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے. لیکن جب آپ نے جانا ہی ہے تو کم سے کم ہمیں یہ حق دیں کہ پھر ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہمارے پاس ہو, ہم خود آزاد اور مختار ملک بنیں. کانگریس ریزسٹڈ دس آئیڈیا اینڈ فار رائٹ ریزنز. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ یہ کام کریں گے اٹ وڈ بی اے ٹینٹاماؤنٹ ٹو دا بلکنائزیشن آف ساؤتھ ایشیا. بالکل, یہاں پہ تو 565 ملک ہوں گے, بارڈر ڈسپیوٹس ہوں گے, ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. تو خدا را یہ کام نہ کریں. ہم کس مصیبت سے آپ سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کی طرف لوگوں کو آہستہ آہستہ قائل کر رہے ہیں کہ چلیں یہ ایک مجبوری ہے, ان باقیوں کو کیسے آپ سنبھالیں گے. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, دے اگریڈ. اور انہوں نے کیا فارمولا دیا؟ انہوں نے کہا جی 2 ڈومینن ہوں گے, ایک پاکستان, دوسرا انڈین یونین ہوگی. اینڈ princely states would gain independence. Why? So they can choose either to join Pakistan or India. یہ to gain independence کو پکڑ لیتے ہیں. It was not, the independence was not given to them so they exercised right of self-determination and turned themselves into a nation state. No, not at all. ان کو یہ کلیئر اننسیشن ہے, اور وہ اس کی پریکٹس میں انہوں نے کیوں انڈیپینڈنس دی؟ یہ انڈیپینڈنس انہوں نے اس لیے ان کو دی کہ یہ ایک گائیڈ لائن دی کہ اپنی جیوگرافیکل پراکسیمیٹی کے ساتھ, اپنی پاپولیشن کے فیتھ کے ساتھ, اور باقی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں یہ ایکسرسائز کریں اپنی چوائس ٹو آئیدر جوائن پاکستان اور انڈیا. یہ 2 دی انہوں نے ان کو چوائسیز. انڈیپینڈنٹ رہنے کی تو آپشن ہی نہیں تھی. آپ یا میں یا زید یا بکر کون تھا انڈیپینڈنٹ؟ اب یہ جو اس بریف فیز کے لیے یہ ایکسرسائز کرنا تھا, یہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو تاریخ کو جوڑنے کی اور اس کی ابتدا کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو آزاد تھے اور پھر پاکستان ہم پہ قابض ہو گئے. کوئی قابض نہیں ہوا ہے. یہ یا تو ہندوستان کے ساتھ کلات مل جاتا, یہ اس کے پاس حق تھا, وہ کر سکتا تھا. جیسے جوناگڑھ پاکستان سے ملا, اس نے ایکسرسائز کی اپنی اس رائٹ کو, جس کو فورسفلی ملیٹریلی پھر ہندوستان نے اس پہ قبضہ کر لیا. ان کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ
مل جاتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ مل سکتے تھے. کلات بذات خود ایک ریاست نہیں رہ سکتی تھی، لسبیلا بذات خود ایک ریاست نہیں رہ سکتی تھی، خاران بذات خود ایک ریاست نہیں رہ سکتی تھی، مکران بذات خود ایک ریاست نہیں رہ سکتی تھی. سو دس واز اے اسکیوڈ ہسٹوریکل پریزنٹیشن جس کی ڈسٹورشن ہوئی تھی، اور اس ڈسٹورشن کو انہوں نے سیپریٹسٹ اور الٹرا بلوچ نیشنلزم کے حوالے کر دی. اب وہ چلتا گیا جہاں ان کو انٹرنیشنل کنڈیوسو انوائرمنٹ نظر آئی وہ گرو کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اب یہ جو آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی یہ بھی پلے بک اسی وقت کی ہے جب وار آن ٹیرر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ تھا. وار آن ٹیرر کے دوران انہوں نے اپنی فالوئنگ کو یہ بیچنا شروع کر دیا. ایک کولڈ وار ایرا کا ان کا نیریٹو تھا، پھر وار ٹیرر میں ایک انہوں نے نیریٹو جنریٹ کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈبل رول پلے کر رہا ہے، طالبان کی ادھر سے اپیزمنٹ کرتا ہے، پھر نیٹو کے ساتھ اور امریکن الائز کے ساتھ جو ہے نا ایک اس کا ڈپلیسٹی کا رول ہے. سو ایسی ریاست کو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک لبرل سیکولر آرڈر قائم ہونا چاہیے، اور اس لبرل سیکولر آرڈر کے لیے ہم حاضر ہیں بی ایل ایف سے لے کے بی ایل اے تک، اور ہم ایک بلوچستان کی ایسی جغرافی ہوگی اور عربین اوشن میں اس کو ایکسیس بھی ہوگی، اور یہ پورا خیالی ایک پلاؤ جو ہے نا انہوں نے پکا کے پیش کی کہ یہ ایک تو انہوں نے اپنی جو فالوورز تھے ان کو یہ نیریٹو دیا، اور دوسرا یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید گلوبل پلیئرز آلٹریشن آف جیوگرافی میں اس پروجیکٹ میں ان کی حمایت کریں. اب وہ 20 سال نیٹو اور امریکہ افغانستان میں رہ کے ان کو یہاں کی ظاہر ہے اسسمنٹ ہوئی، ریئلائزیشن ہوئی. پاکستان اتنا بھی شاید کمزور نہیں تھا جتنا انہوں نے اس کو سمجھا یا کوشش کی کہ لوگ اس کو اس انداز سے دیکھیں. وہ سمجھدار لوگ ہیں، تو دے کیپ دیئر ہینڈز آؤٹ آف اٹ، اور کسی نے بھی پاکستان کی جیوگرافی کے کو چینج کرنے کے پروجیکٹ میں حصہ داری لینے کی کوشش نہیں کی ادر دین ون، اینڈ دیٹ از انڈیا. ٹھیک. اور انڈیا از فار آبویس ریزنز، ہم اس کو اپنا عدو مبین جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کھلا دشمن ہے، تو وہ کھلا دشمن ہے، اس نے کی اور اس نے اس کو سپورٹ بھی کیا. باقی جتنی بھی وہ تھیں طاقتیں تھیں میرے خیال میں انہوں نے ہو سکتا ہے ڈسکشنز ہوئی، مطلب ہم یہاں پر صبح دوپہر شام نیگزل موومنٹس کو لوگ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس سے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی آ گئی ہے کہ وہ نیگزلائٹ کو اسلحہ دے رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پورے نارتھ ایسٹ میں ایک پولیٹیکل آرڈر ہی چینج کر دے یا جغرافیکل آرڈر چینج کر دے. ان کے اپنی انٹرنل مسائل ہیں، وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ. سو پاکستان ڈسکشن کی حد تک تو ہو سکتا ہے، شاید اس طرح مختلف ممالک میں بلوچستان کے حوالے سے بھی ڈسکشنز ہوئی ہوئی، لیکن کسی نے سیریسلی سنجیدگی سے اس پروجیکٹ میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ ڈالی ہو ادر دین انڈیا. دوبارہ میں اس کو ریٹریٹ کروں گا. اچھا سر، ایک آرگیومنٹ اس میں اور دیا جاتا ہے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہ دا گریٹ گیم کا جو ایرا تھا جس میں رشین امپائر اور برٹش امپائر کے درمیان میں جو کانفلکٹ تھا ان دو سپر پاورز کے درمیان میں، تب بھی جو بیٹل گراؤنڈ تھا یا تھیٹر، ایکٹیو تھیٹر تھا، تو یہی ریجن تھا بلوچستان کے پی کے اور پھر آگے افغانستان کا. اور پھر اس کے بعد جب کولڈ وار کا پیک تھا وین دا سوویتس ور ان افغانستان، تو اس وقت بھی یہی ریجن جو تھا یہ ٹرموائل کا شکار تھا اور یہ ایک ایکٹیو تھیٹر تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بی ایل اے اور اب آج کل کے دور میں جو دا گریٹ رائولری بٹوین دا چائنیز اینڈ دا امیریکنز ہے اس میں، اینڈ یو برنگ ان انڈیا کی بھی آپ نے جیسے بات کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وائی از اٹ کہ دنیا میں جب سپر پاور کا کانٹیسٹ ہوتا ہے سو بلوچستان اس کے اندر آؤٹ آف نو ویئر پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول، اور پھر اس کے اوپر اس کے ریپرکشنس بھی آتے ہیں. دیکھیے پرانے زارسٹراشیا اور برٹش امپائر کے کانٹیسٹ کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی سینٹرلائز رہا افغان بفر زون کے طور پہ. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں کوئٹہ گیرزن ٹاؤن بنا ہے 1850 آنورڈس، اور اس کی جو آؤٹ پوسٹ کی ویلیو تھی یا ایون پشاور گیرزن بھی تھا، اٹ واز فار دا زارسٹراشیاز کہ وہ افغان جو بفر زون ہے اس میں انٹر نہ ہو سکے اور اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھا نہ سکے. اور میرے خیال میں زارسٹراشیا نے بھی امو دریا پہ اپنے آپ کو کنفائن کر لیا تھا.
اینڈ بوتھ دا پاورز ایگریڈ. اس میں کشمیر کا بھی ریجن انوالو تھا, وہاں سے بھی ان کو خطرے تھے کیونکہ سنگ سیانگ اور یہ چائنیز بارڈر بھی تھا. تو دس واز آل ون سنگل ریجن. اس ریجن میں یہ ایکٹیویٹی چل رہی تھی. ظاہر ہے اس کے بعد پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آتا ہے, پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آرڈر آتا ہے, اس کے تحت ساری چیزیں چل رہی تھیں. اب چائنیز اور امریکن کانٹیکسٹ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ جسٹ بلوچستان. دیکھیے آپ جب بی آر آئی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یو ول سی کہ لیٹن امریکہ, ساؤتھ امریکہ, ایسٹرن یورپ, سرٹن پارٹس آف ایشیا, یورو ایشیا, ان سب کی وہ کنیکٹیوٹی کا ایک آئیڈیا دے رہے ہیں تھرو لینڈ, ایئر, اوشن. ٹھیک ہے. اب دس از اے گرینڈ ڈیزائن, اور اس گرینڈ ڈیزائن میں ہمارا علاقہ بھی اہم ہے. میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں, ہم نیوکلیس نہیں ہیں اس کی, لیکن ہم ان الیکٹرانز میں سے ضرور ہیں جو پروٹون کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو وی آر امپورٹنٹ, وی آر امپورٹنٹ, اور ہماری امپورٹنس کی اس کو ہم نے بڑے سینسیبلی آگے لے کے بڑھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دو سپر پاورز ڈسپلے آف کنفرنٹیشن پہ آ جائیں گی اس ٹکڑے پہ جس کا نام بلوچستان. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ خوش فہمی یہ اپنے فالوورز کو بھی دیتے ہیں کہ ہم اتنے اہم ہیں, اور کبھی اسرائیل کے لیے اس کو اہم بناتے ہیں, تو کبھی چائنا کے لیے اہم بناتے ہیں, تو کبھی امریکہ کے لیے اہم بناتے ہیں. یہ اہم سے زیادہ وہم ہے, اور یہ وہم جتنا جلد لوگ دور کر لیں یہ بلوچستان کی پاپولیشن کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں ہم ایک ریزنیبل, انتہائی ریزنیبل ریسورسز کے ساتھ ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پر ہم ایک مڈ سائز پاور بائی دا نیم آف پاکستان کا حصہ بن گئے. سو وی شوڈ بی فارچونیٹ. ہمیں اس خوش قسمتی کو پازیٹیولی ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, بچوں کے لیے بہتر زندگی اور بہتر مواقع کی تلاش کے لیے. یہ جو انڈویبل ہے نا, جو ہم نے ٹارگٹ لوگوں کے لیے لوگ سیٹ کر دیتے, آپ 100 سال میں بھی وہ اچیو نہیں کر سکتے. مطلب میں بالکل جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ایک 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, مجھے نہیں پتا, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہزاروں میں ہیں, وہ آپ کی یا فالوورز ہیں یا سمپتائزرز ہیں. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, تو کیا 25 کروڑ لوگوں کا نیوکلیئر ملک, جس کے پاس 7 لاکھ کی ریگولر ملٹری ہے, جس کے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس کی اپنی ایک نسبتاً ابھرتی ہوئی اکانومی ہے, تو اس کو آپ توڑ دیں گے اور وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے. ایسے نہیں ہوگا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس پروسیس میں جتنے لوگ جان سے جا رہے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, آخر اس کی کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کبھی ہونی ہے. تو وہ کیا یہ الٹرا نیشنلسٹ اور الٹرا ریڈیکل سلوگنز دینے والوں کے خطے میں آئیں گی یا ریاست کے حساب میں آئیں گی؟ میں تو یہ سوال چھوڑ رہا ہوں. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں, آؤ پاکستان سے لڑتے ہیں. تو کیا یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ لوگ ووٹ کا حساب مانگتے ہیں کہ جی ووٹ دیا تھا, تو پھر یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو یہی کہوں گا, میں ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں the thought process بھی. when you only fight for hope, and hope is not a tangible entity. ہوپ جو ہے نا کوئی ٹرافی نہیں ہے جو پہلے آپ کو کوئی ہاتھ میں دے گا, آپ رسول کریں گے اور اس کے بعد آپ لڑنا شروع کریں گے. نو, ہوپ از ان ڈسٹنٹ فیوچر. میں تبدیل ہو جاؤں گا, میں تبدیلی لے آؤں گا, میں ملک بدل دوں گا, میں نیا ملک بنا دوں گا. اور اسی ہوپ پہ جو ان اٹینیبل ہوتا ہے بعض اوقات اس کو پیچھے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات تاریخ میں ہے کہ اٹینیبل بھی اس کی کے لیے امید دی جاتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو نان اٹینیبل لوگ ہیں یہ حوالہ جات اٹینیبل کا دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا نا اس کے لیے بھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, کر لیا تھا نا انہوں نے. سو دس از
part of that radical input. دوبارہ میں بہت مؤدبانہ طور پہ گزارش کروں گا کہ میری نزدیک میری اسیسمنٹ کے مطابق اس کے 0.01% چانسز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. 100% چانسز ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں جو اس طرف گئے ہیں ڈاؤن دا لائن آج سے 20 سال بعد 40 سال بعد 50 سال بعد لوگوں نے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. میں یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ گواہی دے سکیں کہ ایک شخص اس وقت یا کئی اشخاص اس وقت یہ بات بھی کر رہے تھے کہ یار یہ نہیں ہے پاسبل. تو یہ جو اتنے لوگ اس جنگ کی ایندھن انہوں نے بنائے واز اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ کرنا چاہیے تھا؟ اچھا یہ ایسے بدقسمتی ہے ہماری، میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس کو فالو کرتا رہتا ہوں. وہ اتنا رومانٹیسائز کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز دے نو دا ریالٹی کہ اٹینیبل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ قومی تاریخ کے ہیرو بن جائیں گے، آپ کو ہم سگار بلوچ کا خطاب دے دیں گے، ہم آپ کو فلانے کا خطاب. ایکنالجمنٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ایکنالجمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ کوسچن ریز نہ ہو یہ بلائنڈ فالوئنگ پہ. ورنہ تو لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں تو یہ کب ملے گا، یہ ٹارگٹ، یہ اچیومنٹ، یہ منزل ہم کب حاصل کر پائیں گے. کوئی انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پروسیس میں. جب آپ جاتے ہیں، آپ نان وائلنٹ بھی اگر ہیں یا وائلنٹ ہے، دونوں کا کوئی اینڈ رزلٹ تو ہوتا ہے نا. کیا اس کے لیے کوسچنز ریز نہیں کرنے چاہیے؟ روبوٹس تو نہیں ہیں، انسان ہے. لیکن یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. اچھا گفتگو کیا ہے؟ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، انفورس ڈس اپیئرنس ہے. کبھی آپ نے بلوچستان کے حوالے سے کسی بھی لیڈر سے یہ سنا ہے کہ کیا یار یہ جنگ جیتنے کے سطح پہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ جواب نہیں. دے نو ایگزیکٹلی کہ اس کا کوئی وہ نہیں. اچھا اگر انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھانا تو پھر باہر سے تو کسی نے آ کے نہیں بتانا نا. اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا سول ہے، میری روح ہے، میرے ساتھ یہ بلوچ نوجوان ہے، مجھے پتہ ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو کیا رہا ہے ان کے لیے؟ اسی طرح لڑتے رہیں. یا کوئی ان کو یہ کہے کہ یار یہ لڑائی تم غلط لڑ رہے ہو، تم نہیں جیت سکتے ہو، یہ ایک ہاری ہوئی لڑائی تم نے شروع کی ہوئی ہے. جتنی لیتھیلٹی لے آئیں، خواتین کو بناتے ہیں خودکش، خواتین سے ہٹ کے کہیں اور جاتے ہیں، ان کو خودکش حملہ بناتے ہیں، بزرگوں کو بناتے ہیں، نوجوانوں کو بناتے ہیں. یہ لیتھیلٹی بڑھا سکتے ہیں، جیت نہیں سکتے ہیں. بالکل لیتھیلٹی بڑھا سکتے ہیں. لیتھیلٹی بڑھانے سے اور مزید ٹراما بڑھے گا، بس منزل نہیں حاصل ہوگی. اور منزل کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ اب بن گئی ہے ایسے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پروجیکٹ میں بڑی طاقت سنجیدہ ہے. اور اگر بڑی طاقت سنجیدہ ہو جائے تو بھی پاکستان اتنی گئی گزری طاقت نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اس کو لے جائے. دیکھیں یورپ بہت بڑی طاقت ہے. یورپ میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر پاکستان کو اس کے ایک حصے کو اس سے کاٹ کے علیحدہ کر لے اور یہاں سے کوئی کچھ نہ کہے. یہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. رشیا کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے اس کو سپورٹ کرے اور علیحدہ ہو جائے اور پاکستان کچھ نہ کہے. اسرائیل کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. یہ میں پھر دوبارہ عرض کر دوں، میں ریکارڈ پہ آنا چاہتا ہوں، اسرائیل کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. انٹینشن کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کریں کہ وہ پاکستان کے کسی کو علیحدہ کر کے اور پاکستان خاموش تماشائی کی طرح انتظار کرتا رہے کہ فلم کا خاتمہ کب ہوگا اور میں سنیما ہال سے باہر نکل جاؤں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. سر آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن بات یہ ہے کہ یہ یورپین کنٹریز کا آپ نے نام لیا، آپ نے کہا یورپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کر سکے. اسرائیل میں ڈیفینیٹلی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکلی لاجیکل بات ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اتنا امبرائلڈ ہے، ان کے انٹرنل فیکشنز اتنے زیادہ ہیں، ان کا انٹینٹ ہے پاکستان سے دشمنی ہے، لیکن ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو اٹیک کر سکیں. باقی بھی جو ممالک کا آپ نے نام لیا، لیکن جہاں پہ آپ کو ان کی سپورٹ نظر آتی ہے، فار ایگزامپل
آپ کو بلوچستان کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس اور اس لارجر جو نیریٹو پروپیگنڈا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے نابز ہیں. ون آف دیم از مارنگ بلوچ اور وہ سارا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ یورپین کنٹریز ہیں جہاں کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. دین دیر آر بلوچستان کے سردار ہیں جن کا باقاعدہ طور پہ انٹرویوز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. دین دیر از ماما قدیر کا میں نام لوں گا, ان کا انٹرویو اس کا موجود ہے کہ نریندر مودی ہمیں ہتھیار دیں ہم لڑیں گے. پھر دیر از انڈیا کا ایک پراپر باقاعدہ طور پہ جو را کی اور NSA کی انویسٹمنٹ ہے بلوچستان کو لے کے. دے آل نو, ایک میرے جیسے ایک چھوٹے سے IR کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سو یہ جو سارے ممالک پھر یہ اس کو پش کر رہے ہیں, فنل کر رہے ہیں, پیٹرول کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, ہتھیار دے رہے ہیں. واٹ از دیئر اینڈ گول, واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو؟ کیوس اوپن اینڈیڈ یا کیا یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں ہندوستان کے حوالے سے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کی انوالومنٹ ہے, وہ فائنانس بھی کرتے ہیں, فنڈ بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. کیا ہندوستان ابھی تک 1971 کے پلے بک میں ہے؟ ایک تو ہندوستان کی غلط فہمی, الحمدللہ یہ ابھی مارکہ حق کے بعد اگر اپنے ہندوستان کے لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلی ہے تو مجھے حیرت ہوگی. پاکستان میں اور پاکستان سے علاوہ جتنی دنیا ہے سب کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکل گئی ہے. پاکستان از ناؤ اے سیریس پلیئر اللہ کے فضل سے. اور دس از ناٹ 1971, 2026 مکتی بانی BLA سیم پلے بک, اور وہ آئیں گے اور کاٹ کے نکل کے چلے جائیں گے. یہ مطلب آپ اس پہ ایک اینیمیٹڈ مووی تو بنا سکتے ہیں. یس یو کین ڈو دیٹ. آپ چلے جائیں ہالی ووڈ میں یا کسی بگ ٹیک جائنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کارٹون اینیمیشن بنا دیں فار فن اینڈ انٹرٹینمنٹ. یو کین ڈو دیٹ. بٹ ان ریئل ورلڈ دس از امپاسبل. تو اب رہ جاتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. دے نیڈ irritants کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی گفتگو ہو, کہیں پر بھی ہو, تو ان کی کوئی نہ کوئی لیوریج ہو. تو پرائمرلی وہ ان تمام پراکسیز کو, جس میں BLA ہے, اسی لیے ان کو فتنۃ الہندوستان کہا گیا, کہ یہ ان کو ڈسپیرج کرتے ہیں, ان کو بہت کم دیکھتے ہیں, ان کی کوئی اوقات ان کی نظر میں نہیں ہے ادر دین دس کہ اسلام آباد کو اریٹیٹ کرتے رہیں. تو اریٹیشن کے لیے دے ریکوائر لیوریج, اور وہ فار دیم دے آر مور لیس لائک سلیوس. ان کے غلام ہیں, جب تک ان کو چلانا ہوگا چلائیں گے. دا مومنٹ دے فیل کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آلو برانچ پاکستان کو شو کرنی ہو, ان کو ڈسکارڈ کر دیں. ان کی کوئی لو لاس تو نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا, اس ساری سچویشن میں مہارنگ بلوچ, ویئر ڈو یو سی مہارنگ بلوچ اور دس پوسٹ ٹروتھ ایرا کا یہ جو جیسے پرسیپشن از بگر دین ریالٹی کا جو کانسیپٹ ہے, تو اس میں نیریٹو ڈومین جتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے, یہ ساری سچویشن مہارنگ بلوچ اور اس کے ساتھ کے جو ایلیمنٹس ہیں, ویئر ڈو یو سی دیم؟ دیکھیے, مارنگ کو how someone would describe her, or let's say the Norwegian organizations, how do they describe her? They describe her as a civil activist who's fighting for the human rights, and she's the champion of the human rights. Now I have to examine her on evidence-based, whether this is what she represents, this is what she is actually stand for, what they actually depict her for being a emblem of human rights. اس کیئرفل ایویڈنس بیسڈ آبزرویشن اور ایگزامینیشن میں جب میں دیکھتا ہوں, تو اگر اس کا یارڈ اسٹک میں ریزنیبل بھی رکھوں, بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جس کو اگر کہیں, اس میں مجھے وہ سول ایکٹیوسٹ سے زیادہ پروپیگینڈسٹ نظر آتی ہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ان کی جتنی بھی ایجیٹیشن ہے یا پولیٹیکل رکشنز جو ہیں, وہ اس وقت ہوتی ہیں جب یہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس بائی دا نیم آف BLA, BLF, BRA کوئی ایلیجڈلی وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوتی ہے, ون آف دیئر فالوور اور ایکٹیوسٹ, تو شی ریزز وائس. ایک تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا ایلیجڈلی, میں نے اسی لیے کہا کہ جو اس کی وائلیشن آف ہیومن رائٹس کی
جب رپورٹڈلی آتی ہے تو شی ریزز ہر وائس. فائن, یہ ہو سکتا ہے لوگ اس پہ وائس ریز کرنا چاہتے ہیں. پھر جب وہ ان ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے لنک کر کے وہ اپنی پولیٹیکل موومنٹس جنریٹ کرتی ہیں. So much so, the last time, which was at climax, or which debunked her inner, کہ جعفر ایکسپریس پہ ایک اس کو ہاسٹیج بنایا جاتا ہے ٹرین کے پیسنجرس کو, اور اس کے نتیجے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, اور اس آپریشن میں 5, 7, 8 جتنے بھی ٹیررسٹ تھے وہ مارے جاتے ہیں. تعداد مجھے یاد نہیں ہے صحیح. And their dead bodies were retrieved by the law enforcement agencies, اور اس کو وہ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں رکھتے ہیں. اور بائی لا یا تو ان کی شناخت پہلے ان کی ہونی تھی, اور شناخت کے بعد ان کے جو فیملیز ہیں وہ ان کو کلیم کر سکتے ہیں فار دا بیریل اینڈ ریسٹ آف دا ایکٹیویٹیز. اس کو یہ فورسفلی ان ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کرنا چاہتی ہیں. اور ساتھ میں جب انہی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے ہاتھوں, اگین I'll try to be as much as neutral I can be, وہ بہت سارے سویلینز کے, لا انفورسمنٹ کے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, تو پھر مارنگ کی جو وائس ہے وہ گیگ ہو جاتی ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, اسٹائفل ہو جاتی ہے, سیلف سینسرشپ پہ چلی جاتی ہے. اور اس سیلف سینسرشپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کے لیے وائس ریز کرتی, تو جب ایلیجڈلی ان ملیٹنٹس کے خلاف کوئی چیز ہوتی تو اس کے لیے وہ جب وائس ریز کر رہی ہیں, تو ایکولی جو نان کمبیٹنٹس اور سویلینز ہیں بلوچستان کے صوبے میں جو ان کے وکٹمز بنتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی فورس سے موبلائز کرتے لوگوں کو, اور اس کے لیے وائس بھی ریز کرتے اور ریاست پہ یہ پریشر ڈالتے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ یہ یہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز نہ کر سکیں. آپ کو وہاں پہ کمپلیٹ سائلنس نظر آتی ہے. تو میں اس کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سمجھوں یا پروپیگینڈسٹ سمجھوں, ایٹ موسٹ میں ان کو ان ملیٹنٹس کا ماؤتھ پیس سمجھتا ہوں, جو وہ ہے. اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے BYC, پھر جو BYC کی ریکروٹمنٹس ہوئی ہے ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں, اس کے ایویڈنس موجود ہے. لوگ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, نیریٹو فرنٹ پہ لڑتے ہیں, اور پھر جا کے ان کے رینکس اینڈ فائلز کو جوائن کرتے ہیں. بہت سارے مارے گئے ہیں, بہت سارے گرفتار ہوئے ہیں. تو اس پورے پیرائے میں جب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم انہیں یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ نان اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ سمپتائز کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جو کہ اس گلوبل آرڈر کا حصہ ہے ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا, لاسٹ 2 کویسچنس ہیں. پہلے سلوشنس کی طرف, اس پہ ہم انشاءاللہ ایٹ لینتھ ڈسکشن بنتی ہے کہ اس کے سلوشنس کیا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم بہت ضروری ہے سلوشن سے پہلے. اچھا, ایک تو لوکلائزڈ سلوشن بلوچستان کی پرابلم کی کیا ہو سکتے ہیں, یا یہاں پہ جو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ایشوز ان کے. اس سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ آپ نے انڈیا کا نام لیا. یہ جو BLA ہے یا BRA یا BYC یا فتنۃ الہندوستان, یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, ایک تو میں یہ چاہوں گا آپ نے اس کو طالبان کے ساتھ کنیکٹ کیا, لمپ کیا. اس ڈائنامک کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا, ہم پچھلے 20 سال سے ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں وہ ایویڈنس دے چکے ہیں کہ دیر از انڈیا وچ از اسپانسرنگ دا ٹیررزم ان سائڈ بلوچستان. اب یہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا آرٹیکل 1, 2, 3 جس کے اوپر پورا یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کھڑا ہوا ہے, وہی کلیپس کر جاتا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کو ایز اے ساورن جو ہماری جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کر رہا. اور آرٹیکل 51 جو ہے پھر رائٹ آف سیلف وہ پاکستان کو دیتا ہے, سیلف ڈیفینس. سو اس سارے کانٹیکس میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں انٹرنیشنلی
کہ ہم انڈیا کو روکیں، جبکہ ہم جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر چکے ہیں. وی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دا پاسٹ 20 ایئرس. اب کون سے آپشنز ہیں؟ اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے یا طالب ہیں اور ان کا بی ایل اے کے ساتھ یا بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی. دیکھیں انڈیا کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد انڈیا کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ جو گلوبل فریم ورک ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے، اور اس چینجڈ فریم ورک میں وی آر بوتھ نیوکلیئرلی اکوپڈ کنٹریز، اور خود سے ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو 2 ارب 2.25 ارب انسانوں کا نقصان ہے، ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے. یہ جو پاکستان کو ڈسپیریج کرنے کا، حقیر کے طور پہ دیکھنے کا، کم حیثیت کے طور پہ جاننے کا وقت چلا گیا. They had those 20-30 years, 2000 onwards, they squandered that opportunity. Let me state it very frankly. ان کی ایک گلوبل ریلیونس تھی، ان کی اکانومی کے شادیانے ہر جگہ بج رہے تھے، ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ تھی، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کے پوسٹر بوائے بنے ہوئے تھے. دیٹس آل اوور. سو ریالٹی چیک آ جائے، پاکستان از دیئر ٹو اسٹے. ہندوستان نے بھی یہی رہنا ہے، ہم کوئی دلی فتح کرنے یہاں پر نہیں جا رہے ہیں. فریم ورک کی ایبسنس میں اور زیادہ ماحول خطرناک ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انڈیجنس تھاٹ پروسیس شروع ہو اور وہ سوچنا شروع کریں کہ یار کن شرائط پہ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے نیو ساؤتھ ایشین ویسٹفیلیا، کہ آپ انٹرنل میٹرز میں ایک دوسرے کے نہ انٹرفیئر کریں. سال میں آپ ریئلائز کریں یا 20 سال میں ریئلائز کریں، ریئلائزیشن نے اسی طرف جانا ہے. جہاں تک طالبان اور بی ایل اے کا تعلق ہے، دیکھیں انفارچونیٹلی مطلب افغان نیشن اسٹیٹ کو پچھلے 150-200 سال سے، یہ افغانستان بھی ایک ریسنٹ کریشن ہے، بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. امیر دوست محمد خان سے اگر میں شروع کروں، اٹ واز دا بگننگ اور دا انیسیشن، جہاں پر افغان سینٹرل اتھارٹی کو بنانے کا پروجیکٹ شروع ہوا. امیر عبدالرحمن اس کو پیک پہ لے گئے. امیر عبدالرحمن اور سینٹرلائزیشن آف افغان اسٹیٹ کو اگر اکٹھے یاد کیا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اب اس پروجیکٹ میں بدقسمتی سے یہ فیل ہوا ہے پچھلے 125 سال میں، 150 سال میں. جب زارسٹ رشیا اور برٹش امپائر کے بیچ میں بھی ان کو موقع ملا، یہ کنسیڈ کیا یہ ایریا ٹو دا برٹش امپائر، کے پی اور کرنٹ ڈے بلوچستان، 12 لاکھ روپے کے عوض تھا شاید گندمک کے معاہدے میں. تو آئیڈیا یہی تھا کہ آپ نے سینٹرل اسٹیٹ جو کہ کابل میں بننی تھی، قندھار اس کی کانفیڈریسی بھی اس کا حصہ تھی، بن گئی تھی، وہ پیسہ بھی شاید ضائع ہوا. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس وقت بھی یہ بالکل جس طرح ریپبلک آف افغانستان اور $2 ٹریلین اور سگار رپورٹ میں جو ضیاع ہوا ہے، تو یہ اسی طرح کے کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے شخصی فوائد، پرسنل ایڈوانٹیج کو سامنے رکھا ہوگا، اور جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں ہوتا ہے، وہ افغانستان کے کیس میں ناکام ثابت ہوا ہے. اب اس چیز نے بہت زیادہ ریڈیکل اور ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر دیا. اور امیر عبدالرحمن کے دور میں جو آپ نے کنسیڈ گندمک کے معاہدے میں کیا تھا، وہ تو آئی ایس آئی یا پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوگا نا، کافی پرانا ہے. تو ہر چیز پاکستان اور آئی ایس آئی اور فوج کے گلے میں پھینک دینا، یہ بڑا سمپلسٹک اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور دے آر ناٹ سیوی آف دا کنٹینیویشن آف دا ہسٹری. سیلف ایگزامینیشن، انٹروسپیکشن کسی بھی مملکت کا، کسی بھی فرد کا زندگی کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے. اس پہ کسی دن میں تفصیل سے بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ کیا کیا تبدیلیاں افغان معاشرے میں اور افغان سیاست میں آئی اور اس کا اثرات یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوئی. ایٹ دا مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وہ پاکستان کو ایز اے پولیٹیکل پروجیکٹ ناکام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بطور ریاست ناکام کرنا چاہتے ہیں، جس میں ان کو کامنالٹی آف پرپس نظر آتا ہے. ورنہ ایک اپنے آپ کو سیکولر کرتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو دیوبند کا ترجمان کہتا ہے، جو کہ وہ ہے نہیں. دیوبند کے علماء ہمارے
علماء حق ہیں اور وہ ان کی ایک بہت بڑی معاشرے کے اندر دین کے حوالے سے خدمات ہیں، لیکن یہ بہروپ انہوں نے TDP والوں نے یہ لیا ہوا ہے، ایسے یہ پریٹینشن ہے، اور اس پریٹینشن کو ہم بالکل رد کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دیوبند اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ اسلام کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ خارجی ہیں. دونوں کے نزدیک جو کامن گراؤنڈ ہے یا جو کامن پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انڈو پاکستان. وہ اپنے تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کی جو حل کے طور پہ اس کو تجویز کرتے ہیں کہ ایک کمزور اور خاکم بدان ایک ختم شد پاکستان جو ہے نا وہی ہمارے وجود کو گارنٹی کرتا ہے. اس لیے دونوں نے الائنس کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ود یور پرمیشن، انڈیا کے اوپر آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ ہے اور یہ سارا، اور اگر یہ رکتے نہیں ہیں دہشت گردی پاکستان کے اندر بھیجنے سے، اور ہم بلوچستان سے نکل کے اگر ہم TTP کی بھی بات کریں اور وہ سارا تو انڈیا کی طرف سے ہی آ رہی ہے. سو آپ نے تو سر ایکسپلین کیا ہاؤ تھنگس آٹ ٹو بی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نیو ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ ہے، ہاؤ تھنگز آر ایکچولی آن دا گراؤنڈ، کیا انڈیا یہ ریئلائز کر چکا ہے؟ کیا وہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی نہیں بھیجنی؟ اگر یہ سوچ وہاں پہ موجود نہیں ہے تو جب تک ہم آئیڈیلسٹک انوائرمنٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں، سالوں میں انڈیا کو ریئلائز ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک ہم اس تھریٹ کو کیسے ڈیل کریں؟ واٹ آر دا پالیسیز شوڈ وی آپٹ، اور انڈیا کو انٹرنیشنلی ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے انڈیا میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے بیکاز آف دا ہندوتوا پالیٹکس. سروارکر کی جو 1925 کی کہانی شروع ہوئی ہے اور جس طرح سے ریویژنسٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو انہوں نے لیے ہوئے ہیں، یہ اس خطے کی بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک. اور 1025 یا 28 یا 68 میں سال بھول رہا ہوں، محمود آف غزنی سومناتھ کے مندر پہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ مسلمان حملہ آور ہوتا ہے، لیکن انہی ایام میں، انہی دنوں میں جو چولا ڈائنیسٹی کا راجندرا فیلو ہندو ٹیمپلز پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ہندو حملہ آور نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ کانکسٹ اس دور کا چاہے ہندو کر رہا تھا، مسلمان کر رہا تھا، ترک کر رہا تھا، عرب کر رہا تھا. اور ایک اور جو گورے نے شاید اپنی کولونائزیشن کے دور میں یہاں زیادتی کی کہ انہوں نے اسپینش انکوزیشن کو ٹو ساؤتھ امریکہ کو کبھی کرسچن انکوزیشن نہیں کہا، اٹ واز اسپینش. لیکن جو ٹرکک انویژن انٹو ساؤتھ ایشیا تھی اس کو پتہ نہیں کیوں مسلمان انویژن کا یا اسلامک انویژن کا، حالانکہ وہ ٹرکک تھی اور اس کو رہنی چاہیے تھی. یا جو یورپ میں عرب کا تھا تو دیٹ واز پیورلی عرب. وائی ڈڈ دے لنکڈ اٹ ود دا ریلیجن؟ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. ہندوستان کے اس میں اگر ان کی ریئلائزیشن جو کہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں. پھر پاکستان کہے گا نہیں اور شاید کچھ کرے گا. کیا کرے گا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایکشن ہے، پھر وہ اٹ وونٹ بی وربل. سر تھینک یو ویری مچ. ہم نے بلوچستان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، آل دو ہمارا جو انٹرنلائزڈ سولوشن کا پارٹ ہے ابھی وہ رہتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو تو ہم یہیں پہ بریک لیں گے اور اس کو اینڈ کریں گے اس ڈسکشن کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ دوبارہ ہمیں ضرور ٹائم دیں گے اور انشاءاللہ ہم ایٹ لینتھ افغانستان اور باقی ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، جنہوں نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ بلوچستان کے ایگزیکٹلی ایشوز کیا ہیں، متس کیا ہیں، ریالٹیز کیا ہیں، اور ریئلسٹک ہونا کتنا ضروری ہے وین وی آر ڈسکسنگ بلوچستان. ہائپر جنگوازم کس طریقے سے بلوچستان کی پکچر کو ٹینٹ کرتا ہے اور کنٹریبیوٹ کرتا ہے پھر ان ایکسپیکٹڈ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. سولوشنس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا، انڈیا سے ریلیٹڈ معاملات کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، ہسٹوریکلی ہم نے بلوچستان کو ڈیٹیل میں دیکھا، اور انشاءاللہ ان آر نیکسٹ ڈسکشنز ہم مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس.